السلام علیکم احمد کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو اوور ویو دوں گی کہ ویب سائٹ کیوں بنائی جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں لاکھوں کے حساب سے ویب سائٹس موجود ہیں۔ ویب سائٹ کیوں بنائی جائے یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ویب سائٹ کو ڈیفرنٹ ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، جس میں جو سب سے کامن ہے وہ ہے ارننگ، یعنی کہ پیسہ کمانا۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا سروسز لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار جلد از جلد کامیاب ہو اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے، تو آپ کو ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اگر آپ روایتی طریقہ کار کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ یہ اشتہار صرف چند سیکنڈز کا ہوتا ہے اور بہت کم لوگ اس پر دھیان دے پاتے ہیں۔ اور اگر آپ کاغذی اشتہارات کا انتخاب کرتے ہیں، لائک پمفلیٹس کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر آپ بروشرز کا انتخاب کرتے ہیں، تو ان کاغذی اشتہارات کو بھی لوگوں تک پہنچانا ایک محال ہے۔ اور جبکہ ان کاغذی اشتہارات کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی بہت کم عرصے کی ہوتی ہے۔ ویب سائٹ ایک سستا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر آپ کوئی تخلیقی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی ویب سائٹ پر اچھی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور ایک اچھے لکھاری بننا چاہتے ہیں اور اپنا کام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ویب سائٹ کیا کام کرے گی کہ آپ کا جو تمام جو مواد ہوگا وہ لوگوں تک پہنچائے گی، پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ ویب سائٹ ایک ایسی ورچوئل دنیا کا حصہ ہے جس میں آپ کو لکھنے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی پیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ ایک چھوٹے سے اشتہار پر، چند سیکنڈ کے اشتہار پر لگانا چاہیں گے۔ ویب سائٹ کی چند بنیادی باتیں بتاؤں گی کہ جس میں سب سے کامن ہے ویب سائٹ کی دو اقسام ہوتی ہے، جس میں ایک ہوتی ہے اسٹیٹک ویب سائٹ اور دوسری ہوتی ہے ڈائنامک ویب سائٹ۔ اسٹیٹک ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ جس میں تمام یوزرز کے لیے ایک ہی طرح کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہ ہے اسٹیٹک ویب سائٹ۔ اس کی سب سے جو کامن اگزامپل ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز کی ویب سائٹ، جس میں ایک ہی طرح کا جو ڈیٹا یا مواد ہوتا ہے وہ تمام یوزرز کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور جو سب سے بڑی اور کامن اگزامپل ہے وہ ہے نیوز چینلز کی ویب سائٹس۔ یہ آپ کو ایک ہی طرح کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈائنامک ویب سائٹ۔ ڈائنامک ویب سائٹ کیا ہوتی ہے کہ تمام یوزرز کے لیے یا پھر ڈیفرنٹ یوزرز کے لیے ڈیفرنٹ طرح کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ اس کی سب سے جو بڑی اگزامپل ہے وہ ہے آپ کی فیس بک۔ فیس بک ایک ویب سائٹ ہے جو ڈیفرنٹ یوزرز کے لیے ڈیفرنٹ طرح کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے ان کے انٹرسٹ کے مطابق۔ اور اس کی ایک اور اگزامپل ہے بینک اکاؤنٹ، یعنی کہ آپ کا جو بینک کی ویب سائٹس ہے وہ آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ڈیٹا فراہم کرتی ہے، یعنی کہ اس کا ڈیٹا ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پیجز اور فری ویب سائٹس مؤثر کیوں نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پیجز یا پھر فری بلاگنگ ویب سائٹس کو بھی تو ایز اے ویب سائٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پیجز میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ آپ کے ڈیٹا کو یا پھر آپ کے پیجز کو کسی بھی وجہ سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ویب سائٹ میں آپ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کا مواد ہے، وہ محفوظ رہتا ہے اور ایک معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ویب سائٹ پر ایک خاص رقم خرچ کرتے ہیں تو لوگ جان جاتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی خاص ڈیٹا ہے، خاص بات ہے، اس لیے تو آپ نے اس پر خرچ کیا ہے۔ جبکہ آپ کی اپنی ذاتی ویب سائٹ ہوگی تو آپ اپنے ویورز کے رجحانات کو جان پائیں گے، ان کا انٹرسٹ جان پائیں گے اور ان کی یہ بات جان پائیں گے کہ ان کو آپ کی کون سی بات زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پیجز یا فری بلاگ پر آپ دیگر کمپنیز کے اشتہارات نہیں چلا سکتے، یعنی کہ آپ ارننگ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب کہ آپ اپنی ذاتی ویب سائٹ ہوگی وہ آپ کے لیے ارننگ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ڈومین نیم، یعنی کہ آپ کے ویب سائٹ کے نام کی رجسٹریشن۔ دوسرا ہوسٹنگ، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک کرائے پر جگہ درکار ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ویب ڈیزائننگ۔ ڈومین نیم یعنی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا ایک نام منتخب کرتے ہیں اور سرچ انجن آپ کی ویب سائٹ کو پہچانتا ہے اسی نام سے۔ ڈومین نیم کی 2 اقسام ہوتے ہیں، جس میں ایک ہوتے ہے ٹاپ لیول ڈومین نیم، ایک ہوتا ہے لوکل لیول ڈومین نیم۔ جبکہ بہت سے ڈومین نیم ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت سے ایسے CMS ہیں یعنی کہ جس کے لیے آپ کو قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، جس میں سب سے پہلے ورڈ پریس، دوسرا ڈروپال اور تیسرا جملہ ہے۔ ورڈ پریس ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ویب ڈیزائننگ میں کی کم معلومات رکھتے ہیں اور اس سے چھوٹی بڑی ویب سائٹ بنائی جا سکتی ہیں۔ ورڈ پریس دنیا بھر میں اس لیے زیادہ مقبول ہے کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ کافی آسان ہے اور اس میں کسی خاص مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے آسانی سے آپ کوئی بھی ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔
ڈروپال ورڈپریس کی طرح کا ایک CMS ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسے زیادہ تر جو ویب پروگرامرز ہیں وہ پذیرائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے جو پروگرامنگ نہیں جانتے۔ ڈروپال جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ مقبول ہے کیونکہ اس میں جو بہت سے موڈیولز ہوتے ہیں وہ فری دستیاب ہوتے ہیں۔ موڈیول سے مراد ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کی ویب سائٹ بنانے میں کام آتے ہیں۔ ڈروپال ان سافٹ ویئرز کو مفت میں فراہم کرتا ہے۔ جوملا ایک مقبول ترین CMS ہے، یہ بھی ورڈپریس اور ڈروپال کی طرح ہی کام کرتا ہے، لیکن چونکہ اسے ویب پروگرامرز کی جگہ ویب ڈیزائنر زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال ورڈپریس اور ڈروپال کی نسبت کم ہی کیا جاتا ہے۔ ویب سائٹ موبائل فرینڈلی ہے۔ آج کل ویب سائٹ کی 50% یا اس سے زائد جو ٹریفک ہے وہ موبائل فون یا اسمارٹ فون سے آتی ہے، اس لیے ویب سائٹ بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ویب سائٹ موبائل پر صحیح طور پر نظر آئے، یعنی کہ موبائل یوزرز کو ویب سائٹ کے اندر موجود ڈیٹا یا مواد کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ CMS میں یہ مسئلہ بہت ہی کم درپیش آتا ہے، لیکن آپ اپنی ویب سائٹ جانچنے کے لیے کہ موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں گوگل موبائل فرینڈلی ٹیک سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید اسکلز سیکھنا چاہتے ہیں، اسکلز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی رہے۔ شکریہ۔